اب میں درخواست کروں گا محترم تنویر نصرت صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اسپیکر صاحب، شورا ہمدرد اراکین، مبصرین کرام، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا موضوع 11 جولائی کو عالمی یوم آبادی منایا جا رہا ہے، اس کی مناسبت سے بالکل بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو بے ہنگم اور بغیر کسی رکاوٹ کے افزائش آبادی کے ساتھ محدود وسائل سے ملکی معیشت کو سنبھالنا کار دارد ہے، بے شک کائنات میں تدبیر کرنے کا حکم ہے، جس سے نئے نئے وسائل، قیمتی معدنیات اور دیگر اشیاء خوراک حاصل ہوتے رہتے ہیں، مگر دور حاضر میں بڑھتی ہوئی آبادی کو گرفتار کرنا بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آبادی کو بر وقت کنٹرول کرنے کا کوئی اپائے نہ کیا گیا تو یہ نہ صرف ملکی وسائل بلکہ دنیا کے سارے وسائل کو نچوڑ کر رکھ دے گا، اور ایسی صورتحال میں بے روزگاری، جرائم میں اضافہ، آلودگی میں اضافہ، رہائشی مسائل میں روز افزوں اضافہ، صحت اور تعلیم کے نظام میں خرابی، زرعی پیداوار میں ضرورت کے استعمال کی کمیابی، غیر ضروری افزائش آبادی کی روک تھام کے لیے عوامی سطح پر تعلیم اور مسئلے کی آگاہی، خاندانی منصوبہ بندی، معاشرتی ترقی، میڈیا پر بے شک تشہیر کی جا رہی ہے، لیکن جاری ہے ازل سے یہی قانون الہی، بگڑتے ہیں اعمال تو آتی ہے تباہی۔ مسند امام احمد کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو تم لگانے پر قادر ہو تو ضرور اسے لگا دو۔ تو جو بھی نیکی کا کام ہے اور وسائل کو بڑھانے کا کام ہے، اس میں اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے۔ حکایت سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ اگر بادشاہ باغ میں سے ایک پھل ناجائز طور پر توڑے گا تو فوج جو ہے وہ پورے باغ کو اجاڑ کر رکھ دے گی، لہٰذا قومی وسائل اور املاک کو بے دردی سے استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے۔ دنیاوی ترقی میں موجود فرق کے باعث زندگی کہیں پر آسائش اور کہیں پر آزمائش ہے، لہٰذا چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا چاہیے۔ ترقی پذیر ممالک میں آبادی کے بڑھتے ہوئے سونامی کو روکنے کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2050 تک دنیا کی آبادی 9 ارب 55 کروڑ سے تجاوز کر جائے گی۔ پاکستان میں آبادی کے بڑھتے ہوئے ٹرینڈ کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ سن 1951 کی پہلی مردم شماری کے مطابق مغربی پاکستان کی آبادی 3 کروڑ 37 لاکھ 40 ہزار تھی، جو 1998 میں 5ویں مردم شماری میں بڑھ کر 13 کروڑ 23 لاکھ 52 ہزار ہو چکی ہے۔ یوں پاکستان کی آبادی میں مجموعی طور پر 292% اضافہ ہوا۔ 2015 تک پاکستان کی کل آبادی 18 کروڑ 17 لاکھ 38 ہزار کو مد نظر رکھیں تو 1951 سے لے کے 2015 تک پاکستان کی کل آبادی میں 439% اضافہ ہو چکا ہے، جبکہ موجودہ اعداد و شمار کا علم ابھی نہیں ہے، جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق آبادی 25 کروڑ سے متجاوز ہے۔ آبادی میں اضافے کا پہلو شرح اموات میں کمی اور عمر کے اوسط دورانیے میں اضافہ ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں کے استعمال سے لا علمی اور طلبہ اور طالبات کے ایسے انسٹرومنٹ میں غیر ضروری دلچسپی کرپشن میں اضافہ کا موجب ہے۔ مزید یہ کہ ملک میں بے روزگاری
बुनियादी हकूक़, सहूलियात से महरूमी, वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, वसाइल कम हो रहे हैं और मसाइल बढ़ रहे हैं। मोहतरम नईम अकरम कुरैशी साहब की तजवीज़ बहुत अच्छी थी कि जुमे के खुतबे में अगर इसको कहा जाए तो लोग बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अमल दरामद भी करते हैं। लेकिन मुझे वो हदीस मुबारक याद आ गई कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं क़यामत के रोज़ कसरत उम्मत पर फ़ख्र करूँगा। तो ये मौलाना साहबान शायद इस पर अमल दरामद ना कर पाएँ, तो बहरहाल तजवीज़ आपकी बहुत अच्छी है। और आबादी को कंट्रोल करने के लिए जब अल्लामा इकबाल मैसोलिनी से मिलने के लिए गए तो मैसोलिनी ने उनसे कहा कि मुझे ये बताएं कि आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए और इसका कोई हल मुझे तजवीज़ पेश करें। तो उन्होंने फरमाया कि मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नए शायर आबाद करें। तो ये पेश खिदमत था और इसके साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।